السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی تھی، ایک شخص وہ جاگ رہا تھا، سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے اور یہ جاگ کر اپنی رات گزار رہا تھا۔ یہ کوئی شہرت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاگ رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ کلمات تھے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات اس کی زبان پر تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور خاموشی تھی، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا جا رہا تھا اور استغفار کرتا جا رہا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا رات کے وقت استغفار کرنے کی فضیلت ہے، کیا رات کے وقت استغفار کرنا کوئی الگ طاقت اور تاثیر رکھتا ہے، کیا اللہ کے نیک بندے رات کے وقت استغفار کرتے ہیں، کیا اس سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شخص نے رات کے وقت استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کیا عطا فرمایا، کیسے اس کی زندگی بدلی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ رات کے استغفار میں اور دن کے استغفار میں فرق ہے۔ دن میں انسان اپنے کاموں میں، دنیا کے مشاغل میں، کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اس کی توجہ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن رات کی خاموشی میں، تنہائی میں، جب تمام کام کاج ختم کر کے انسان یکسو ہو کر بیٹھتا ہے تو اس وقت انسان کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کی توجہ اپنے گناہوں کی طرف، اپنے اعمال کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت انسان جب اللہ کو یاد کرے تو اس وقت میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پکارا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو بخش دیا جائے۔ ایک بادشاہوں کا بادشاہ وہ انسان کو پکار رہا ہو، وہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہو، تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کروں، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کروں، اس کی ضروریات پوری کروں، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہ معاف کروں۔ تو یہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رات کے وقت استغفار کرتے ہیں، رات کے وقت استغفار کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو رات کا وقت، اس وقت میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر استغفار کیا جائے، گناہوں سے معافی مانگی جائے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی معافی پکی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ چیز انسان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے، اس کی بے چینی ختم ہو گئی ہے، گناہوں کا بوجھ اسے ہلکا محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، روحانیت نظر آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ چیز انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بہت پریشان تھا، دنیا نے اسے گھیر رکھا تھا، مصائب تھے، مشکلات تھیں، ہر طرف راستے بند ہو چکے تھے، لوگ اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ اس شخص نے اپنی پریشانیاں ایک عالم کے سامنے رکھی اور اس سے کہا کہ مجھے میری پریشانیوں کا کوئی حل بتایا جائے۔ تو عالم نے صرف یہ کہا کہ رات کے ایک پہر اٹھ کر آپ جو ہے استغفار کرو، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرو، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، معافی مانگو، اور اپنی ضروریات کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو اس شخص نے رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں استغفار پڑھنا شروع کیا: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس کی زبان پر کلمات ہوتے ہیں، خاموشی سے، توجہ سے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر، رونے کے انداز میں یہ استغفار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی آتے ہوئے مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی آتے ہوئے نظر آئی،
میں نے سکون اپنی آنکھوں اپنی زندگی میں محسوس کیا اور میری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کر دی، میرے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، کاروبار چلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، گھر کے حالات بدلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو استغفار سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہماری زندگی میں سکون آئے، برکتیں آئے، رزق میں برکت ہو، پریشانیاں ختم ہو، دل کی بے چینی ختم ہو، تو اللہ راضی ہو، دعائیں قبول ہو، تو ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ صرف اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں رات کے ایک حصے میں 5 سے 10 منٹ نکال کر صرف استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوں تو دیکھیں آپ کو کیسے سکون ملتا ہے۔ استغفار کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، صرف دل سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے، عزم کر کے، اور جو گناہ کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے، اور سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، کیسے اس کی برکات آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور آپ خود جو ہے سکون محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔